السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، ہم نے باہر کے تجزیے تو بہت پڑھے ہیں، بہت سنے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنا 17 سالہ تجزیہ بتاؤں گی، یعنی دو فیملیز کے متعلق میں آج آپ کو بتاؤں گی جو 17 سال پہلے کس طرح کی تھی اور 17 سال کے بعد ان فیملیز کا کیا حال ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی اینڈ تک دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اچھی تربیت سے خاندان کس طرح سے خوش نصیب بنتے ہیں اور بری تربیت سے خاندان کس طرح سے بد نصیب ہو جاتے ہیں۔ 17 سال پہلے جب میری شادی ہوئی، میں شادی ہو کے اپنے سسرال آئی تو دو فیملیز میں دیکھی تھیں۔ ایک فیملیز ہماری قریبی تھیں، ان کے ہاں ٹوئنس تھے اور اس کے علاوہ اور بچے بھی تھے۔ اچھا، ٹوئنس آپ پتہ ہے تنگ بہت کرتے ہیں، ایک بچے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ دو بچوں کا خیال رکھنا کتنا مشکل کام ہوگا۔ تو وہ اپنے دونوں جو ٹوئنس تھے وہ سب 1 سال کے تھے، وہ ان کو ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بچے تھے، ان کی بھی ڈانٹیں بہت پڑتی تھیں۔ میرے سامنے ایک بچہ ان کا بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں دل چاہ رہا رونے کا۔ تو میں رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر کہ اب رو، اب تمہارے پاس رونے کی وجہ ہے۔ میں حیران ہوئی کہ کس طرح بچے تھپڑ مار دیا، لیکن مجھے خیال بھی آیا کہ ظاہر ہے بچہ تنگ کر رہا ہے تو انہوں نے مار دیا۔ اس لیے ٹوئنس کو بھی وہ ایسے ہی رکھتی تھیں کہ بات پہ ڈانٹ دینا، ایک جگہ بٹھا دینا، پھر کہنا یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بالکل بھی صحیح سے بیٹھے رہو۔ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا تربیت کا انداز کہ کس طرح سے وہ ٹوئنس کا بھی خیال رکھ رہی تھیں، باقی بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ خیر، پھر اتفاق سے میرا زبیر کے دوست کے گھر جانا ہوا، ان کے بھی ٹوئنس بچے تھے۔ جو ٹوئنس بیٹیاں تھیں وہ 2 سال کی تھیں اور جو تیسری بیٹی تھی ان کی وہ اس وقت 11 مہینے کی ہوگی، پورے سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور تینوں بچے بھابھی کو اتنا پریشان کر رہے تھے، وہ بیچاری کھانا پکا رہی تھیں۔ پھر جو ان کی ٹوئنس میں ایک بیٹی تھی یشمل کا نام بتاؤں گی میں، یہ یشمل بہت تنگ کر رہی تھی بھابھی کو، اور بھابھی اسے گود میں لے کے کبھی کھڑکی سے باہر دکھائیں، کبھی چڑیائیں دکھائیں۔ پھر جب اس کی انہوں نے کپڑے چینج کیے تو وہ ضد کری تھی نہیں مجھے یہ نہیں، مجھے وہ والے نکال کے دیں، مسلسل رو رہی تھی۔ پھر ان کے جو دوست ہیں عاصم بھائی، وہ نکل کے آئے روم سے، انہوں نے ایک بیٹی کو لیا اور چلے گئے اپنے ساتھ۔ اور لیکن میں حیران تھی، میں نے کہی ان کی ہمت ہے کس طرح سے سب کچھ کری۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بچوں پہ غصہ کیا ہو، وہ بہت پیار سے اس کو بہلا رہی تھیں، چپ کرا رہی تھیں۔ جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا ان خاتون کے بارے میں جن کو میں دیکھ چکی تھی پہلے، کہ اگر وہ ہوتی تو وہ ڈانٹ کے سکون سے بٹھا دیتی ان بچوں کو اور اپنا کام بھی سکون سے کرتی اور بچے بھی سکون سے بیٹھتی۔ تو مجھے اس وقت بھابھی کی تربیت تھوڑی سی لگی کہ شاید صحیح نہیں کر رہی ہیں کہ بچوں کے اتنے لاڑ اٹھا رہی ہیں، اس طرح بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ خیر، 17 سال گزر گئے، بیچ میں کبھی کبھی ملنا جلنا ہوا بھابھی سے میرا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں گئی بھابھی کے گھر، اور جب وہاں سے واپس آئی زبیر سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس دوران میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی۔ میں نے کہا زبیر، آج میں حیران ہوں کہ شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں دونوں فیملیز کو دیکھا تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ خاتون اچھی تربیت کر رہی ہیں اور بھابھی تربیت صحیح نہیں کر رہی ہیں، کہ بچوں کے اتنے لاڑ اٹھا رہی ہیں، اس طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہی تھیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، بہت ریسپیکٹفلی وہ ٹریٹ کر رہی تھیں اپنے بچوں کو۔ تو وہ مجھے ان کا انداز لگا کہ شاید لاڑ اٹھانے والے بہت زیادہ۔ اب 17 سال بعد میں ان خاتون کو دیکھتی ہوں کہ ان کے گھر میں ان کی زیرو سے ہے، یعنی کہ ان کی بالکل بھی نہیں چلتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے آگے بالکل چپ ہو گئی ہیں، یعنی اپنے بچوں سے وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا یہ کام کر دو، بچے صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ایون میں دیکھا ہے ان کے بچے ان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو اور میں بھابھی کو دیکھ رہی تھی، میں حیران تھی کہ بچیوں کی بانڈنگ اتنی اچھی ہو گئی بھابھی کے ساتھ، اور بچے ماشاءاللہ سب یونیورسٹی میں ہیں، یشمل اور جویریت۔ وہ بچیاں اتنی اچھی ہیں کہ اگر میرا اپنا کوئی بھائی ہوتا چھوٹا تو میں لازمی بھابھی کی ایک بیٹی کو لے کر آتی۔ اتنی اچھی تربیت کی ہے، نہ صرف ماں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہے، بلکہ اگر بھابھی کہتے نہیں یہ کام نہیں ہوگا تو وہ سمجھ جاتی ہیں ان کی بات کو رسپیکٹ کے ساتھ۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں ہر کام اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت سارے کام ہمیں اپنے ماں باپ کی مرضی کے لیے بھی کرنے چاہیے۔ لیکن میں نے ان کی بچیوں میں چیز دیکھی کہ ان کی بانڈنگ ماں کے ساتھ بہت اچھی ہے، بیٹھتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، بہترین گھر کا ماحول لگا ان کا مجھے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہ دو فیملیز تھیں، 17 سال میں ایک فیملی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور دوسری فیملی کا کتنا برا حال ہوا۔ کیوں؟ کہ بہت سی مائیں کہتی ہیں نا کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں، بچے ہماری پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ والا ٹائم تھا نا، اس وقت ہم نے بچوں کو رسپیکٹ نہیں دی۔ یہی سوال میں نے بھابھی سے کیا،
मैंने भाभी से कहा कि भाभी उस वक्त तो आप बच्चों को इस तरह ट्रीट कर देती कि रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इतने प्यार से उनको चुप कराती थी, और आज आपकी आंख के एक इशारे में बच्चे आपकी बात सुन लेते हैं। कहेंगे देखो वजिया, हर चीज का ना एक वक्त होता है, बच्चों पे सख्ती करने का भी एक वक्त होता है और लाड प्यार का भी एक वक्त होता है। अगर बच्चों को हम प्यार नहीं देंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, तो वो कैसे हमें प्यार मोहब्बत देंगे। और जब बच्चों पे सख्ती की जरूरत होती है, उन्हें सही गलत बताने की जरूरत होती है, तो फिर प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें सही और गलत भी बताना होता है। मुझे बहुत अच्छी लगी भाभी की ये बात कि भाभी ने बिना किसी खौफ के बच्चों को रिस्पेक्ट दी, मोहब्बत दी। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी माएँ बच्चों की सुनती हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रही होती हैं, लेकिन खौफ के साए तले कि कहीं बच्चे बुरा ना मान जाएं, मैं ये कह दूंगी तो बच्चे इस तरह का रिस्पॉन्स ना दे दें। खौफ के साए तले आप कभी भी अच्छी तरबियत कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों से अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको मोहब्बत मिले, तो पहले आपको जरूरत है कि उनको रिस्पेक्ट दें, उनको मोहब्बत दें। नाज़रीन, जब बच्चे छोटे होते हैं, अपनी माँ पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये बेहतरीन वक्त होता है माँ का कि माँ बच्चे को एहसास दिलाए कि वो उसके पास है, वो उसकी ज़रूरतें पूरी करेगी, वो उसकी फीलिंग्स को समझेगी। और हमारी हालिमा ये होता है कि जब बच्चा मुकम्मल तौर पर माँ पे डिपेंड कर रहा होता है, तो माँ मारपीट के ज़रिए, सख्ती के ज़रिए, गुस्से के ज़रिए अपनी बात बच्चे से मनवाती है। या अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि माएँ मोबाइल को बहुत टाइम देती हैं, और अगर उन्हें काम करना होता है कोई, तो फिर वो मोबाइल बच्चों को दे देती हैं। बच्चे के पास मोबाइल है या माँ के पास मोबाइल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास बहुत कम हैं। तो आज की वीडियो से मैं समझती हूँ कि आपको ये बात लाजमी समझनी चाहिए कि खुशहाल और बदहाल खानदान कैसे बनते हैं, कैसे आप ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं सिर्फ खराब तरबियत की वजह से। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी नई किताब माई मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर लें, तो ये डायरी आपके लिए ये। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे हमेशा आपको याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियां हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।